تو بھی اس کا حق ادا نہیں ہوتا. اس کا کرم ہی ہے. اس لیے کہ انسانی ضرورتوں میں، انسان کی ضرورتوں میں جیسے ہوا، پانی، روشنی، یہ ضرورتیں ہیں، لیکن سب سے بڑی اور سب سے پہلی ضرورت تمام انسانوں کی مشترکہ، جس طرح پانی سب کی مشترکہ ضرورت ہے، ہوا سب کی مشترکہ ضرورت ہے، روشنی کی حیرت کو ضرورت ہے. ان تمام ضرورتوں میں سب سے پہلی، سب سے اہم اور ہر وقت، پانی بے شک بہت ضروری، لیکن ہر وقت پیتے رہنا 24 گھنٹے ایسی ضرورت نہیں ہے. کھانا بہت ضروری لیکن ہر وقت کھاتے رہو. لیکن ایک ضرورت ایسی ہے جو ہر سانس کے آنے جانے کے ساتھ، سانس اندر جا رہا ہو تو اس کا ہونا ضروری، باہر آ رہا ہو تو اس کا ہونا ضروری. بیٹھے ہیں، لیٹے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، چل رہے ہیں، بول رہے ہیں، اندھیرے میں ہیں، اجالے میں ہیں، بیماری میں ہیں، تندرستی میں ہیں، سفر میں ہیں، حضر میں ہیں، جس حال میں ہیں، ہر سانس اس کا ہونا ضروری. وہ ہے ہدایت. عوام، خواص، مالدار، غریب، چھوٹے بڑے، مرد، عورتیں، آدم علیہ السلام کے ہر بیٹے اور اماں حوا کی ہر بیٹی کی، ہر وقت کی، ہر وقت کی، ہر ایک کی، اور سب سے زیادہ ضرورت وہ ہے ہدایت. ہدایت کہتے کس کو ہیں؟ علماء نے لکھا ہے الہدایت نور يقذفه الله في قلب امرئ من شاء يميز به العبد بين الحق والباطل، بين الخبيث والطيب، بين ما ينفعه ويضره. ہدایت وہ دلوں کا نور ہے، جس کے چاہتا ہے اللہ اس کے دل میں ڈالتے ہیں. نشانی اس کی یہ ہے کہ جب ہدایت کا نور آتا ہے تو بندہ اس کی روشنی میں حق اور باطل، حق کیا ہے، باطل کیا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، نیکی کیا ہے، بدی کیا ہے، اس کے اندر تمیز ہوتی ہے. جیسے یہ ہماری بجلی کی روشنی ہے، بالکل اندھیرا ہو تو پتہ نہیں چلتا آدمی کہ کہاں کیا پیر رکھ رہا ہے، کیا دیکھ رہا ہے، کچھ نظر نہیں آتا. جب روشنی ہوتی ہے، پھر یہ روشنی بھی طرح طرح کی ہوتی ہے. 0 کا بلب بھی ہوتا ہے، 25 کا ہوتا ہے، 40 کا ہوتا ہے، اور پھر ایک بہت بڑی روشنی ہوتی ہے جو رات کا اندھیرا ہی دن جیسی روشنی ہو جاتی ہے. یہ جو کھیل کھیلتے ہیں، میچیں وغیرہ ہوتی ہے تو راتوں کو سرچ لائٹ کہتے ہیں نا، اس کو سرچ لائٹ، اندھیرا ہو جائے گا سب. اسی طرح ایمان اللہ ہی کے قبضے میں ہے. یہاں تک کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب، خاندان کے لوگوں نے، گھر کے لوگوں نے بہت ستایا آپ کو، اور پہلے دن سے آپ کی مخالفت کی تھی، لیکن حضرت ابو طالب نے ساتھ دیا تھا. یعنی اتنا مانتے تھے کہ ہاں یہ بات جو کہہ رہے صحیح ہے. لوگوں نے بہت مخالفت کی، انہوں نے، وہ بیمار ہوئے، اور ایسے بیمار ہوئے کہ بس جیسے آخری وقت ہو. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو سراپا رحمت تھے، سراپا نور تھے. آپ کے ہاں تو دشمن کے لیے بھی آپ نے چاہا کہ میرا چچا اس نے بہت ساتھ دیا ہے، میری وجہ سے بہت، اس کے احسان کا بدلہ
کہ یہ کم سے کم ایک مرتبہ صرف ایمان کا کلمہ پڑھ لیں، اللہ کے ایک ہونے کی گواہی اور میری پیغمبری کا اقرار کر لیں، تو یہ ہمیشہ کی جہنم سے بچ جائیں گے، اس لیے کہ کفر کا نتیجہ ہمیشہ کی جہنم، ایمان کا نتیجہ ہمیشہ کی جنت۔ اس کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے، چچا ایک دفعے چپکے سے چاہے میرے کان میں کہہ دو لا الہ الا اللہ، رحمت میں آپ کے احسانوں کا بدلہ۔ ابو طالب نے کیا کہا؟ لوگ کیا کہیں گے؟ موت سے گھبرا کے کلمہ پڑھ لیا، ان کو نبی مان لیا، لوگوں کو میں کیا بتاؤں گا؟ لوگوں کے کہنے کی وجہ سے کہ لوگ کیا کہیں گے، ایمان سے محروم گئے۔ اسی لیے ہمارے اس پورے کام میں لوگ کیا کہیں گے، لوگ تو پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں۔ جب ہدایت کا نور ہوتا ہے، حق کیا ہے باطل کیا ہے، صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، یہ معلوم ہو جائے تو پھر آدمی جیسے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہاتھ دیا تھا، قول و قرار کیا تھا، بایعنا علی ید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی السمع والطاعة فی اليسر والعسر منشطا ومکرہا وعلی اسرۃ علینا۔ ہم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہاتھ دیا اور یہ قول و قرار کیا، آپ ہی کی سنیں گے، آپ ہی کی مانیں گے۔ کب؟ حالات آسانی کے ہوں گے تو اور تنگی کے ہوں گے تو۔ ہم حالات کے بندے نہیں، اللہ کے بندے ہیں، آپ کے امتی ہیں، اللہ کا کلمہ پڑھنا ہے، آپ کی نبوت کو ماننا، آپ ہی کی سنیں گے، آپ ہی کی مانیں گے۔ حالات ساتھ دیتے ہوں گے نہیں ہوں گے، جی چاہے گا جی نہیں چاہے گا، ہر حال میں آپ ہی کی سنیں گے، آپ ہی کی۔ اور آخر میں کہا کوئی ہمیں پوچھے گا نہیں پوچھے گا، ہم کسی کی پرواہ نہیں کریں گے، اللہ ایک وحدہ لا شریک لہ، آپ اللہ کے رسول برحق، اللہ حق آپ حق، اللہ کی ہر بات حق، آپ کا ہر ارشاد حق۔ ہم اسی لیے علماء نے لکھا ہے، ہمیں وہ بیان پڑھ رہا تھا، اس میں کہا ایمان 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 کیا ہے؟ دل سے فیصلہ کر لینا کہ مجھے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری والی، اطاعت والی، چاہے دنیا میں زمینیں آسمانوں کو چلی جائیں، پورا پچھم ہو جائے، اندھیرا اجالا اجالا اندھیرا، جو چاہے ہو جائے، مجھے جینا ہے مرنا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے راستے پر۔ کیونکہ یہ ساری مخلوق جو ہے، حدیث میں ہے الخلق عیال اللہ، ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، اور اللہ کو سب سے زیادہ پیار اس بندے سے ہے پورے کنبے میں جو کنبے کے لوگوں کو نفع پہنچا دے۔ اسی لیے اللہ پاک نے اپنے فضل سے، اپنے قدرت سے انسانوں کو پیدا کیا، کوئی کہیں نہیں تھا، ایک اکیلی ذات اللہ کی تھی، اللہ ہی رہیں گے، باقی سب ختم ہو جائے گی۔ اس اللہ نے جب انسان کو پیدا کیا،
اپنی خلافت کا جوڑا پہنایا. فرشتوں سے کہا تھا نا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں. فرشتے بہت عبادت کرنے والے، جو سجدے میں ہے وہ سجدے ہی میں ہے، جو تسبیح میں ہے وہ تسبیح ہی میں ہے. لیکن ان ساری مخلوقات پر سب سے اونچا اشرف المخلوقات انسان. کسی فرشتے کو جتنی عبادت، اپنا خلیفہ اللہ نے نہیں بنایا، خلیفہ انسان کو بنایا. پھر اس کے ساتھ اللہ کی نعمتیں، ہر سانس نعمت ہے. اندر کا اندر رہ جائے، باہر کا باہر، تو زندگی ختم ہے جی. جان، مال، عقل و خرد، سمجھ، جس سے آدمی اچھے برے کی تمیز کرے. جانوروں کو عقل نہیں ہے، جانور جہاں چاہے منہ مارے، جہاں چاہے گرے، جہاں آوے جو چاہے کرے. انسان کو اللہ نے عقل. یہ تین دولتیں، وقت، پیسہ اور سمجھ، ان تینوں کا استعمال صحیح ہو، جس سے ہر آدمی کا وقت، زندگی، جس سے ہر آدمی کی جان، مال اور اس کی سمجھ اس کے لیے وبال نہ بنے، مصیبت نہ بنے. اس کے غلط استعمال سے اس کی آخرت نہ بگڑے، اس کے غلط استعمال سے اس کی معاشرت، رہن سہن، لوگوں کے ساتھ کے معاملات، یعنی حق والوں کا حق نہ مرے. اس رہبری کے لیے اللہ پاک نے پہلے ہی دن سے اس انسان کی رہبری کے لیے نبی اور پیغمبر بھیجے علیہم الصلاۃ والتسلیمات. نبی یہی کرتے تھے، تمہارا وقت کہاں لگنا چاہیے، تمہیں کیا بولنا چاہیے، کیا دیکھنا چاہیے، کیا نہیں، سارے. جب ایک نبی چلے جاتے اللہ پاک دوسرے نبی کو بھیجتے. بعض مرتبہ ایک ایک وقت میں 70 نبی بھیجے. اور جب بھی نبی آئے تو جس امت کے لیے آئے، جس قوم کے لیے آئے، جس علاقے کے لیے آئے، لوگ دو قسموں میں ہو گئے. ایک وہ جنہوں نے نبی کی بات پر لبیک کہی، آمنا آمنا آمنا، اور ایک وہ جنہوں نے نبی کی مخالفت کی. صرف مخالفت نہیں، نبیوں کو ستایا، یہاں تک کہ ایک ایک وقت میں 70 نبیوں کو شہید کیا امت نے، جس امت کے لیے اللہ نے نبی بھیجے. یہ سب ہوتا رہا. جہالت، شرک، کفر، ہدایت کا نام ہی نہیں. لیکن اللہ کو اپنے بندوں سے، کیا ماں باپ کو اپنی اولاد سے پیار ہوگا جو اللہ کو اپنے بندوں سے پیار ہوتا ہے؟ اس پیار کی وجہ سے سب سے اخیر نے آقا نامدار، تاجدار مدینہ، فخر دو عالم، آقا نامدار، تاجدار مدینہ، فخر دو عالم، احمد مجتبیٰ، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت تک کے زمانے کے لیے سب سے اخیر میں اللہ نے اپنا پیغمبر بھیجا. اسی لیے جیسے اللہ نے اپنی توحید کا اعلان کرایا حضور کی زبان سے، قل هو اللہ احد، آپ کہیے اپنی زبان سے اللہ ایک ہے. اور کیسا ایک ہے؟ بے نیاز، اس کو کسی کی ضرورت نہیں اور ہر ایک اس کا محتاج. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی زبان سے اپنی پیغمبری کا اعلان کر دیجیے، قل یا ایھا الناس، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. قرآن میں اللہ نے اپنی توحید کا اعلان بھی آپ سے کرایا اور آپ کی رسالت کا اعلان بھی کرایا، اور پھر جگہ جگہ موقع موقع بتا دیا.
ایک موقع پر بتایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ جو بھی انسان جس حیثیت کا بھی ہو، زندگی کے جس شعبے میں، کھانے میں، کمانے میں، خرچ کرنے میں، سوچنے میں، بولنے میں، معاملات میں، عبادات میں، رہن سہن میں، لباس میں، جس میں بھی جو جہاں جس وقت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے گا، آپ کا طریقہ چھوڑ کر آپ کے دشمنوں والا طریقہ، کھانے میں، کمانے میں، خرچ کرنے میں، شادیوں میں، خوشی میں، غم میں، بیماری میں، جو زندگی کے جس سانس حضور کی مخالفت کرے گا، ان تصیبہم فتنہ، وہ کسی نہ کسی فتنے کا شکار ہو جائے گا۔ اور اگر مرنے سے پہلے توبہ نہیں کی، راستہ صحیح نہیں کیا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن نہیں پکڑا، وفی الآخرۃ عذاب شدید، کہ پھر مرنے کے بعد تو بہت سخت عذاب ہوگا۔ اسی لیے اللہ نے بہت بڑا کرم فرما کر، اور خود اللہ نے کہا قرآن میں، لقد من اللہ نے بہت بڑا احسان کیا۔ ایک چھوٹا بچہ، اس کو ماں باپ نے چاکلیٹ دیا، بسکٹ دیا، وہ کوئی اس کا دوست، کوئی اس کا ساتھی بسکٹ دے، تو وہ اس کی انگلی ہی اتنی ہے، اس کا ناخن بہت چھوٹا ہے، اس میں سے توڑ کے دیتا ہے، کیونکہ اس کی حیثیت اتنی ہے۔ اس نے احسان کیا اس کے ساتھ، لیکن اتنا۔ یہاں احسان کون کر رہا ہے؟ مالک الملک، اپنی شان شان۔ اللہ نے بہت بڑا احسان کیا ایمان والوں پر، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر، اور بھیجا بھی تو خالی ہاتھ واپس نہیں۔ آدمی جیسے کہیں مہمان جاتا ہے تو، یا کوئی مہمان آتا ہے تو گھر والے ہمارے واسطے کیا لائے، ہمارے واسطے ہوتا ہے نا آپس میں تعلقات، محبت، کہ آپ کو بھیجا اور قیامت تک کے اور تمام انسانوں کے لیے، کہ جن کو کھڑے کھوٹے کی تمیز ہو جائے، جو جہنم سے بچ کے ہمیشہ کی جنت میں، اس کے لیے جو آپ کو بھیجا تو خالی ہاتھ نہیں ہوا، تین چیزوں کے ساتھ بھیجا، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اور یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی، جب اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اذ قال لہ ربہ اسلم، ابراہیم مسلمان ہو جاؤ، اپنے آپ کو ہمارے حوالے کر دو۔ اسلام کے معنی حوالے ہو جانا، کہ اب میری جان، میرا مال، میری صلاحیت، میری کوئی چیز میری نہیں، سب اللہ کی۔ اسلمت لرب العالمین، پروردگار میں نے اپنے آپ کو حوالے کر دیا۔ لیکن یوں کہتے ہیں جب کوئی آدمی دعویٰ کرتا ہے تو اس کی دلیل مانگی جاتی ہے، یہ گاڑی میری ہے، یہ مکان میرا ہے، یہ چیز میری ہے، کیا آپ کے پاس کیا پروف ہے کہ یہ مکان آتا ہے؟ کوئی دستاویز ہے آپ کے پاس؟ کوئی لکھت پڑھت ہے؟ مانگتے ہیں نا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب کہا کہ میں نے اپنے آپ کو حوالے کر دیا، یہ تو ابھی بات ہے ابراہیم، اب ہم آزمائیں گے، چلو فوراً تشکیل کی اللہ نے، اور تشکیل کر کے اوپر آسمان نیچے زمین، چاروں طرف پہاڑ، جنگل، بیابان، مکے میں لا کے یہاں ٹھہرو۔
بیوی ساتھ ہے، معصوم بچہ گود میں ہے، اور وہ جگہ کیسی ہے؟ بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، وادی ہے جہاں زمین میں کوئی پیداوار نہیں اور کوئی کھانے پینے پانی پینے کو پانی نہیں، ایسی جگہ میں لاتے۔ اسی لیے دوستو یہ جو ہم تشکیلوں سے گھبراتے ہیں نا، تشکیل عربی کا لفظ ہے، اور تشکیل کے معنی یہ ہے کہ تم جس شکل میں ہو اس سے بدل کر دوسری شکل میں آ جاؤ۔ ایمان کی کمزوری کی شکل میں ہو تو ایمان کی قوت و کمال کی شکل میں آ جاؤ، قربانی کی کمزوری میں، مجاہدوں کی کمزوری میں، علم کی کمزوری میں، اللہ کے دھیان کی کمزوری میں، لوگوں کے ساتھ بھلا برتاوا کرنے میں جس لائن میں کمزور ہو، شکل و بدل اچھے بن جاؤ۔ دودھ پیتا بچہ گود میں ہے، عورت زاد ہے، جنگل بیابان ہے، پہلی تشکیل وہاں ہوئی، مان جاؤ، مان لیا، حوالے چلو فوراً، جس کو کہتے ہیں نقد تشکیل۔ نقد یہ میرے دوستوں نبیوں کے واقعات، پیغمبروں کے واقعات، قرآن کے واقعات جو ہے وہ خالی تقریروں کے لیے نہیں ہے، اس کو سمجھنا ہے، جو کرنے کے کام ہے وہ کرنے ہیں، جس وقت جتنا جیسے وہاں جب انہوں نے کہا اسلمت لرب العالمین، جب کہا چلو اسی وقت نقد تشکیل۔ ہم تو بہت وعدے کرتے رہتے ہیں نا، انشاءاللہ پھر لگاؤں گا، انشاءاللہ پھر لگاؤں گا، برسوں گزر جاتے ہیں اور 4 مہینے کی نوبت نہیں آتی، سال گزر جاتا ہے، مہینے کے 3 دن۔ ہم بہت کمزور ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے نے ہماری رہبتی کی آئی۔ پہلی تشکیل تو یہ ہوئی کہ ایسا اچھا گھرانہ تھا، کتنے مالدار اور کیسے رئیس باپ کے، لیکن خالیہ جنگل ہے، دودھ پیتا بچہ ہے، یہ تو وہ تو پہلی تشکیل ہے۔ ابھی یہاں لائے تھے اور یہاں ڈالا تھا، فوراً نقد دوسری تشکیل، ان کو یہاں چھوڑو اور آپ چلو۔ ہم سب جانتے ہیں جب مرد گھر سے نکلتا ہے تو بیوی سب سے پہلے پوچھتی ہے کہاں جا رہے ہو، کب آؤ گے، ہے نہیں؟ بیوی پوچھتی ہے، اماں پوچھتی ہیں، ابا پوچھتے ہیں، بیوی پوچھتی ہے، بچے پوچھتے ہیں۔ حضرت علیہ السلام کو چھوڑا، آپ کہاں جا رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں؟ کوئی جواب نہیں۔ جب بہت کہا تو چونکہ اس گھر میں پہلے دن سے، جیسے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر جب چھری چلائی تھی تو اس سے پہلے کہا تھا بیٹا میں نے خواب میں دیکھا ہے میں تمہارے گلے پر چھری چلا رہا ہوں، کیا کرنا ہے؟ ابا افعل ما بدالک، جو آپ کے حکم دیا گیا ہے وہ آپ کر گزریے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اللہ کے حکم پر جمنے والا پائیں گے۔ بچہ 8 سال کا، یہ جو کہتے ہیں گھروں میں ماحول بناؤ، بچوں کا، عورتوں کا، مردوں کا، کہ ہم تو اللہ کے بندے ہیں، اس کے حکموں کو پورا کرنے ہی کے لیے زندگی ہے، اور حکموں کو پورا کیسے کریں گے اس کے لیے نبی کا دامن تھامیں گے، جو اللہ کے نبی بتلائیں گے اسی طرح کریں گے۔ صحابہ کی پوری سیرت مبارکہ اس کی شاہد۔ انی رائی حضرت ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انی اذبحک فانظر ماذا تری، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ تیرے گلے پر چھری چلا رہا ہوں، کیا رائے ہے؟ یا ابت افعل ما تؤمر،
ابا جی جو حکم دیا گیا ہے وہ کر گزریے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھے پائیں گے۔ یہاں تک کہ خود مشورہ دیا، ابا جی جب گلے پر چھری چلانی ہو تو پہلے چھری کو اچھی طرح تیز کر لینا تاکہ اللہ کے حکم پورا کرنے میں دیر نہ ہو۔ جب دھاردار اچھی تیز جلدی کاٹتی، اور یہ ادائیں ایسی تھی اللہ دیکھ رہے تھے۔ فلما اسلما وتلہ للجبین ونادیناہ یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین۔ جب بیٹے کو زمین پر پچھاڑا، اسلما وتلہ للجبین، پیشانی کے بل، چھری آسمانوں سے آواز ہے، ابراہیم تم نے خواب سچ کر دکھایا، جو دیکھا تھا وہی کیا۔ لیکن اللہ تو اللہ ہے، اگر اس دن حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ پاک ذبح ہونے دیتے تو ہمارے تمہارے لیے جب بقرعید آئے گی نا تو بیٹوں کو ذبح کرنا پڑتا۔ اللہ نے اس کی جگہ میدا بھیج دیا کہ اس کا بدل ہے۔ بہت لمبی سیرت ہے، بہت لمبا واقعہ۔ تو پہلی تشکیل، دوسری تشکیل جب آئے تو ابھی بچوں کو چلا دودھ کا انتظام نہیں ہے، پانی نہیں ہے، تشکیل پہ تشکیل ہو رہی ہے۔ واپس آئے تو بچے کے گلے پر چھری چلانے کی تشکیل ہوئی، تشکیل کے بعد تشکیل۔ اسی لیے یہ جو ہمیں اجتماعات میں جوڑوں میں کہنے بھائی تقاضے ہیں، تقاضے ہیں، تقاضے، کاہے کے تقاضے ہیں؟ اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے، ہر ایک کے دل میں اللہ کی بڑائی اتر جائے، اللہ ہی کے لیے جینا، اللہ ہی کے لیے مرنا، جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ اللہ نے صدیوں کے بعد کتنا کفر، کتنا شرک، کتنی بے دینی، کتنی بددینی اور کیسی کیسی زندگیاں تباہ ہو گئی، اللہ نے یوں کہتے ہیں جیسے کوئی آدمی ڈوب رہا ہو، پانی پی لیا، ناکوں میں چلا گیا، منہ میں اور بالکل مرنے کے بچاؤ بچاؤ آوازیں دیتا ہے، جس کو اس کی اپنی موت آنکھوں سے نظر آ رہی ہے، ایسے وقت میں کوئی آدمی رسی ڈال دے، کوئی ڈنڈا، کوئی ہاتھ میں ڈال دے، میرا ہاتھ پکڑ لے تو اس کی موت زندگی سے بدل جاتی ہے، وہ کنارے آ جاتا ہے۔ اس وقت میں دعوت کی عظیم الشان محنت، یہ سادے سے اعمال، یہ مسجد وار جماعت، یہ روزانہ کے 5 کام، ہفتے کے 2 گشتیں، مہینے کے 3 دن، سال کا کم سے کم چلہ، 1 مرتبہ 4 مہینے، اور پھر اس کام کو اپنا کام بنانا، یہ نبی سراپا رحمت، آپ رحمت للعالمین، رب ہمارا ارحم الراحمین، دو ارحم الراحمین کے درمیان ہم کہ اللہ نے اس دعوت کی شکل میں امت کی طرف اپنے کرم کا ہاتھ بڑھایا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑ لو، اس لیے فلاحی قرآن میں ہے نا، ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں، ایک سرا بندوں کے ہاتھ میں۔ جو قرآن سیکھے گا، عمل کرے گا، حلال حرام جائز ناجائز وہ چلتا چلا جائے گا، ترقی کرے گا۔
تو یہ دعوت کی عمومی محنت، یہ آسان سے اعمال، یہ اللہ کی طرف سے کرم کی رس سے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی طرف۔ اسی لیے جب شروع میں مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے 3 دن کی جماعت بنائی تھی، کیا آدمی اپنے گھر سے نکلے، اپنے خرچے سے نکلے، اور وہاں کے جو سب سے بڑے مفتی صاحب تھے ہندوستان پاکستان کے، حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پاس بھیجا کے ہمارا یہ ارادہ ہے کہ اس طرح آدمی گھر سے نکلے اور اپنی جان، اپنا مال اور ایمان کی محنت کرے۔ تو اس وقت پہلی بات میں مفتی صاحب نے کہا، ارے اسے کرے گا کون؟ بیوی بچے، کھانا کمانا سب چھوڑ کر، اور اوپر سے خرچہ بھی اپنا۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ پر بہت اثر ہوا۔ ایک اللہ والا، اللہ کا ولی، اتنا بڑا عالم، اور اس سے خاص امید تھی، لیکن انہوں نے بھی بہت روئے۔ پھر میوات میں، میوات کے لوگ کیسے؟ بہت ان پڑھ، بالکل ان پڑھ۔ میوات جب تشریف لے گئے ایک آدمی سے ملنا چاہ رہے تھے، بھائی وہ کہاں کہ وہ تو کھیت میں ہے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کھیت میں گئے، اس سے بات کرنے کے لیے کندھے پر ہاتھ رکھا، بھائی وہ غصے ہو گیا، میاں جی اوئے اب دوبارہ ہاتھ رکھا، لٹ کام توڑ دوں گا، دیکھ میرا لٹ۔ اچھا بھائی تیرے کندھے پہ ہاتھ نہیں۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بیٹھ کر اس کے پیر پکڑ لیے کہ تو ہاتھ تو نہیں رکھے، پیر تو پکڑ لیں۔ اس طرح یہ کام شروع ہوا ہے۔ ہمیں تو سارا پکا پکایا اور تیار ہے، جیسے پلاؤ کھانی ہے، زردہ کھانا ہے، بریانی کھانی ہے، تو کتنے چاول، کتنا دہی، کتنا مسالہ، کیا کیا جمع کرنا، پھر اس کے بعد تو یہ تو ہمیں تیار ملا ہے۔ لیکن دوستو اللہ کی کسی سے رشتہ داری نہیں ہے، ہر ایک اللہ کا بندہ ہے، ہر ایک اللہ کی بندی، اور ہر ایک کو بندگی ہی کے لیے اللہ نے پیدا کیا ہے۔ اور اس بندگی میں سب سے پہلا حکم، جیسے تمام نبی، تمام پیغمبر اور تمام پیغمبروں کے سردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے پہلے نبوت کا تاج جب آپ کے سر پر رکھا گیا، اسی وقت میں ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، ایمان کی دعوت یہ اس امت کے ہر فرد کا پہلے دن کا پہلا کام ہے، اور مرتے دن تک جہاں رہو، جس حال میں رہو، داعی بن کے رہو۔ اگر دعوت نہیں دو گے تو مغلوب ہو جاؤ گے۔ آدمی یا تو دعوت دیتا ہے یا دعوت لیتا ہے، کسی کے گھر کھاتا ہے یا کسی کو اپنے گھر بلاتا، وہی ہوتا ہے۔ اگر ایمان کی دعوت نہ ہوئی، اللہ کی توحید کی، نبی کی رسالت کی، جنت دوزخ خوف ہیں، اگر اس کی دعوت پر نہ آئے تو نہ جانے دنیا کیا کیا بلوائے گی۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ دوستو اللہ نے ہم پر کرم فرمایا، اور یہ مجمع کیسا، اللہ کو کتنا پیارا، آسمانوں میں دھوم مچی ہوگی، یہ میرے بندے میری نسبت پر میرا کلمہ بلند ہو جائے، میرے حکموں پر چلنے والے بن جائے، میرے نبی کی زندگیوں میں آ جائے، اس کی محنت کے لیے در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، گرمی سردی۔ اب جو بارش ہوئی تھی تو کیسے حال تھا، وہاں میدان میں بات ہی نہیں ہو سکی، لیکن لوگوں نے قربانی۔ اللہ پاک آپ حضرات کی اور جتنے جہاں بھی اس نسبت پر چل رہے ہیں، اللہ سب کی قربانیوں کو قبول فرمائے۔ اس لیے خالی یہ 1 دن 2 دن 5 دن کا کام نہیں ہے، بلکہ مرنا جینا اسی پر ہے، اور اس پر مرنا جینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کھانا کمانا ضروریات بیوی بچوں کو چھوڑ دو،
نہیں وہ تو حق پتا ہے، نبیوں کی بیویاں نہیں تھی، اور حضور ہماری مائیں امت کی مائیں کتنی تھی اور کتنے گھر تھے۔ ہاں حالات آئے، کبھی کسی حال کا شکوہ شکایت نہیں، جس حال میں ہے یہ بتاؤ اللہ کا حکم کیا ہے، نبی کا طریقہ ہے۔ دوستو اس محنت سے اسی کو سیکھنا ہے، اور اس میں وہ حزب الاعظم جو روزانہ کی دعائیں ہیں نا، جمعے کی ہفتے کی کر، اس میں اللہم کما اقررت اعین اہل الدنیا من دنیاہم اللہم اقرر عینی من عبادت، اے اللہ جنہوں نے دنیا چاہی ان کی آنکھیں تو نے دنیا لے کے ٹھنڈی کر دی، اے اللہ اپنی عبادت، اپنے حکموں والی، اپنے نبی کی زندگی والی زندگی دے کر میری آنکھیں اس سے ٹھنڈی کر دے۔ یہ دعائیں سکھائی، اس لیے ہمارے کام میں جو ہے دعوت اور دعا، جتنی دعوت کے لیے قربانیاں ہوں گی، جتنے مجاہدے ہوں گے، اتنی ہی دعا میں جان پڑے گی۔ اور مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، جانتے ہو دعا کیا ہے؟ جانتے ہو دعا کیا ہے؟ جہاں تمام مادی طاقتیں جواب دے دیتی ہیں کہ ہمارے بس کا نہیں، جیسے کورونا ہوا تھا نا ابھی 2 سال پہلے کورونا، تو جو ملک میں ہم ایسے اور ہم ایسے اور ہم بہت فارورڈ اور ہم انہوں نے کہا ہمارے بس کا نہیں، ہمارے بس کا نہیں، سب میں کہ جہاں تمام مادی طاقتیں جواب دے دیتی ہیں دعا کی طاقت کا، وہاں سے آغاز، وہاں سے اس کی ابتدا ہوتی۔ اس لیے اور کچھ بنو چاہے نہ بنو، مالدار بنو نہ بنو، وہ ہمارے بس کا نہیں، وہ تو جتنا رزق اللہ نے لکھا ہے وہ آئے گا آئے گا آئے گا۔ اصل ہمیں دعوت والا بننا ہے کہ اللہ ہمیں دعوت اور دعا کی قوت، حقیقت اور بصیرت نصیب کرنا۔ اور جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو جمع کیا تھا، ان اللہ اصطفى لكم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون۔ دونوں نے اپنے بیٹوں کو، یا بنی، او بیٹو، اللہ نے تمہارے لیے دین پسند کیا ہے، خبردار دین ہی پر جینا ہے، دین ہی پر مرنا ہے۔ یہ بات یہ ہم کو سبق پڑھایا۔ ہمارے بیٹے دنیا کے کسی ملک میں جا رہے، کوئی دھندا کوئی کاروبار۔ میں ایک قصہ سنا دوں۔ ایک نوجوان آیا میرے پاس، وہ پیرس جا رہا تھا پڑھنے کے لیے۔ مولوی صاحب کوئی نصیحت کرو۔ میں نے بھائی نصیحت تو بڑے کرتے ہیں، میں تو کہ نہیں آپ کچھ کہو۔ اللہ کی شان اس وقت اللہ نے میرے دل میں ڈالا، تو جب پیرس کے اڈے پر اترے تو اپنے اور اللہ کے بیچ میں یہ طے کر لینا کہ اللہ پاک جب تک میں یہاں ہوں اس ملک میں تیرا تو بندہ ہوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نمائندہ رہوں۔ بس ان کا بس 2 سال کی تعلیم کے بعد واپس آیا، کہنے لگے مولوی صاحب پیرس تو بالکل ننگا شہر، وہاں تو کوئی پردے کا شہریت کا اس کا کوئی مسئلہ نہیں۔ کتنے موقع ایسے آئے کہ میں گیا ہے، لیکن آپ کا صرف کتنا جملہ، خبردار کسی کے نہیں ہو، نبی کے نمائندے ہو، تمہاری زندگی کا اثر نبی کو سب تکلیف پہنچائے گا۔ اللہ نے میری حفاظت کی، اس لیے سارے مجمع سے میں درخواست کرتا ہوں، ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، وکیل ہو، مولانا صاحب ہو، مالدار ہو، غریب ہو، چھوٹے ہو، بڑے ہو، سارے ایک زبان، ہم جہاں ہیں بندے اللہ کے بن کے رہیں گے اور تابع دار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سنت کے رہیں گے۔
کہو انشاءاللہ کرو گے، اسی کے لیے اشارے ہیں. تو پہلے دعوت ہے، دعوت اور دعا، دعوت اور دعا، اس کو مانگو اللہ سے. اسی لیے دعا کے بارے، اور پھر اللہ کا خود کہتے ہیں ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں دوں گا. اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتے. اسی لیے خوب جی لگا کر، اور یہ بھی بتلا دیا صلی اللہ وانتم متيقنین بالاجابہ، جب اللہ سے مانگو تو اس پورے یقین کے ساتھ مانگو کہ قبول ہوگی ہوگی ہوگی. ان اللہ لا يقبل الدعاء عن قلب اللہ، غافل دل کی دعا اللہ قبول نہیں کرتے جب بھی مانگے. اور یہ جو اجتماع کے موقع پر یا اس طرح کی جو دعا ہوتی ہے یہ تو سیکھنے سکھانے کے لیے اور ایک مشکل اصل تو جہاں، اور پھر یہ بھی ضروری نہیں کہ ہاتھ اٹھا کے مانگیں گے. چل رہے ہیں، اے اللہ پاک رحم فرما دیجیے، اللہ پاک ہدایت دے دیجیے، اللہ پاک امت کے سوئے نصیبے کو جگہ. دعا ہو رہی، اللہ سن لے. اس لیے اور کچھ بنے نہ بنے، ہمیں دعوت والا دعا والا، دعوت والا دعا والا، دعوت ایمان کی دعا اللہ سے، اپنی ذات سے شروع کر کے اپنی ذات، اپنا گھر، اپنا خاندان، اپنے عزیز قریب رشتے دار سے لے کر کے پوری امت، اور امت سے گزر کر جتنے جنہوں نے اللہ رسول کو نہیں مانا ہے وہ بھی بندے اللہ کے ہیں. اے اللہ تیرے نزدیک جن کے لیے ہدایت ہے تو عالم و خبیر ہے، اے اللہ ہدایت کی ہوائیں چلا دے. اس لیے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت دعا مانگا کرتے تھے، اے اللہ یہ جماعتوں کی نقل و حرکت کو اور یہ تھوڑی سی چلت پھرت کو عالمی سطح پر ہدایت کا ذریعہ اور ایمان کی لہریں، جیسے ہواؤں کی لہریں اٹھتی ہے، اللہ ایمان کی لہریں اٹھائے. مانگو گے، مانگو گے، کرو گے. بس، اور یہ سب اس وقت ہوگا جب اس کے ذریعے اپنا دین سیکھنا ہے. درزی کے لیے کیا شریعت ہے؟ جو لوگوں کے کپڑے سیتا ہے. جو دوا دیتا ہے ڈاکٹر کے لیے حلال حرام کیا ہے؟ ایک آدمی مزدوری کرتا ہے اس کے لیے حلال حرام کیا ہے؟ ایک خاتون شوہر کی بیوی ہے، ساس کی بہو ہے، ماں کی بیٹی ہے، بھائی کی بہن ہے، اس کے سب کی شریعت کیا ہے؟ اس لیے دوستو سب کچھ سب سے پہلے دین سیکھنا ہے. دین ہے تو سب کچھ ہے. اسی کا نام ہدایت ہے. جو میں نے شروع میں کہا تھا نا، جو سب سے زیادہ ضروری وہ ہدایت کہ جس سے آدمی کو اچھے برے یہ حق ہے یا نہ حق ہے، یہ ظلم زیادتی ہے یا عدل و انصاف ہے، یہ ان کا حق ادا کرنا ہے، یہ ان کا حق مر رہا ہے. اسی لیے ایک مرتبہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی مدینے کے سب سے بڑے مفتی تھے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، معاذ تمہیں معلوم ہے اللہ کا کیا حق ہے؟ اس لیے کہ دنیا تو حقوق ادا کرنے کی جگہ ہے اور آخرت اس کا بدلہ پانے کی جگہ ہے. حضرت معاذ رضی اللہ کے رسول آپ بتائیے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اللہ حق عبادت صرف اللہ ہی کی ہوگی، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا جائے گا. قل هو اللہ احد، ایک ہے، اکیلا ہے، نرادھار ہے، بے نیاز ہے. ساری دنیا سجدے میں پڑ جائے تو اس کی خدائی میں کوئی اضافہ نہیں، اور ساری دنیا انکار کر دے تو اس کی خدائی میں کوئی کمی نہیں. وہ بے نیاز ہے.
اسی لیے کہتے ہیں من جاہد فانما، جو محنت کرتا ہے، جو اعمال کرتا ہے، وہ اپنے لیے کرتا ہے، جو نہیں کرتا وہ اپنے ہاتھوں اپنے پیروں پر کلہاڑی مارتا۔ اللہ ہمیں اللہ کی دی ہوئی جان، مال اور سمجھ کو غلط استعمال کرنے سے بچائے، اور اس کا صحیح استعمال کیا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ۔ تمہارا وقت وہاں لگے اتنا لگے، ایسے لگے جہاں تمہارے نبی کا لگے اتنا لگے۔ تمہارا وقت، تمہارا پیسہ، تمہاری سوچ سمجھ نبی کے نمونے پر۔ اللہ مجھے بھی توفیق دے، اللہ تمہیں بھی توفیق دے، کریں گے انشاءاللہ۔ اور دوستو اپنی ذات سے کرتے ہوئے پھر اپنے دوسرے بھائیوں کو پیار سے، حکمت سے، محبت سے سمجھانا۔ اور اس پر ہمارے حضرت جی فرماتے تھے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ کہہ کر کے پورے عالم کی ذمہ داری ہر امت کو دے دی کہ حضور کی میراث ہے۔ جیسے حضور پورے عالم کے لیے، حضور کا ہر امتی پورے عالم کے فکر کے لیے۔ وَعَمِلَ صَالِحًا، جیسے حضور کی زندگی پوری قرآن کے نقشے میں، یوں کہ ایسے ہر امتی پورے طور پر اپنے حلال حرام والی تمیز کے ساتھ زندگی۔ اور جس خوش نصیب کو اللہ یہ دونوں دیے ہیں، عالم کا فکر بھی، عالم میں ہدایت، اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے، اور عالم سے ظلم، تعدی اور جو اللہ کو ناپسند سب ختم ہو جائے، تو اس کے ساتھ اپنی ذاتی زندگی کا دین۔ اور جس خوش نصیب کو اللہ پاک یہ دونوں دولتیں دے، وہ کوئی اپنی حیثیت یہ نہیں میں بھی جیسے سارے بھائی مسلمان ہیں، میں بھی ایک حضرت مسلمان ہوں۔ سوال عالم کا فکر ہو، ذاتی زندگی شریعت سنت کی پابند ہو، اور اپنی کوئی حیثیت نہیں، اللہ کے لیے مر مٹنا ہو۔ اللہ مجھے بھی نصیب فرمائے، آپ کو بھی نصیب فرمائے، اور پوری امت کو اللہ پاک اپنی رحمتوں میں ڈھانک لے۔ مانگو دعا۔ درشید پڑھ لو۔ سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الملك كله ولك الخلق كله بيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين۔ ضعیف ہیں، کمزور ہیں، ذرا سے میں پھسل جاتے ہیں، اے اللہ نفس شیطان پیچھے لگے ہوئے ہیں، اے اللہ تیری حفاظت کے بعد پھر کسی کی حفاظت نہیں، اے اللہ ہمارے سب کے ماں باپ، بھائی بہن، بیوی بچے، اہل عقائد اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری امت سے آج تک جتنی خطائیں، جتنے گناہ انفرادی اجتماعی، اے اللہ ایمان کی کمزوری، عبادات کی کمی اور تیرے حکم کے پورا کرنے میں غفلت، اے اللہ ہم ناک رگڑ کر، ہاتھ پھیلا کر، سجدے کر کے اس سے معافی مانگتے ہیں، ہمیں اور پوری امت کی سب کی مغفرت فرما دے، پوری امت کی بخشش فرما دے، اے اللہ دنیا آخرت کی ذلت اور رسوائی سے حفاظت فرما، مسجدوں کو
اے اللہ جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کی مسجد جن اعمال سے آباد تھی اور وہاں سے جس طرح تقاضے پورے ہوتے تھے اور عالم میں دین پہنچ رہا تھا، اے اللہ ہماری مسجدوں کو حضور کے نمونے کی مسجد بنا دے، ہماری زندگیوں کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نمونے پر آپ کے والے اخلاق، آپ کی والی محبتیں اور آپ کی والی شفقتیں، آپ کے والا اللہ کا ڈر، آپ کی والی لمبی نمازیں، آپ کے لمبے سجدے، آپ کی آہیں یا حی یا قیوم کی صدائیں، اے اللہ امت کے ایک ایک بچے کو اس میراث میں شریک فرما کر اس کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، اے اللہ تو ہم سے اور پوری امت راضی ہو جا، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور کر، مصیبت زدوں کی مصیبتوں کو ختم فرما دے۔ جو ماں باپ اپنی اولاد کی تعلیم و تربیت، ان کے رشتے اور شادیوں کے لیے فکر مند ہیں، ان کو وقت پر ہر ایک کو، لڑکوں کو لڑکیوں کو اے اللہ اچھے صالح جوڑے نصیب فرما، جن کو تمہیں دے رکھے ہیں ان کو اچھی صالح اولاد نصیب فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو حلال پاک روزگار نصیب فرما۔ اے اللہ جتنا غلط اور جتنا تیرے نبی کے طریقے کے خلاف امت کے جس شعبے میں مالداروں میں، غریبوں میں، جوانوں میں، بیماروں میں، عورتوں میں جو چیزیں داخل ہو گئی ہے، اے اللہ جس طرح تو روزانہ کے اندھیرے کو دن کے اجالے سے بدلتا ہے، اے اللہ ایک دفعہ پورے عالم کی پوری امت کی زندگی کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم والے رخ پر ڈال دے، اللہ لہریں دوڑا دے، ہدایت کی ہوائیں چلا دے، گمراہی کو، ظلم و تعدی کو، بے انصافی کو ختم فرما دے، ہر حق والے کا حق پہچان کر ادا کرنے کی توفیق نصیب کر، کسی کے حق میں قیامت میں گرفتار نہ فرمائیو۔ اے اللہ ہمارے محسنین، ہمارے اے اللہ آپ کے صالح بندے جنہوں نے ہمیں یہ راستہ بتایا اور ہماری تشکیلیں اور ہمارے لیے اسباب بنائے، اللہ ان کی قبروں کو نور فرما، ان کی قبروں کو نور فرما۔ تمام صحابہ کرام، تمام صحابیات، مہاجرین و مہاجرات، انصار و انصاریات، مفسرین، محدثین، فقہاء، علماء، ائمہ اربعہ، اے اللہ ان سب کو اپنی شان ان کی محنت اور کوششوں کا بدلہ نصیب۔ تمام مدارس، تمام تمام مساجد اور دین کے جتنے کام ہو رہے ہیں اور جس کا ہونا تیرے نزدیک صحیح ہے، اللہ اس کی پوری پوری حفاظت کرنا، ہر ایمان والے کی جان، مال، عزت، آبرو، عصمت، اولاد، روزگار، اللہ اس کی پوری حفاظت کرنا۔ اے اللہ ہر ایک کو دنیا سے زیادہ آخرت کا فکر اور اس کی عملی تیاری کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ دین سیکھنا، دین سمجھنا، دین کو سیکھنا، دین پر چلنا اور دین کی محنت کو لے کر دنیا کے چار کونوں میں جان و مال کے ساتھ صرف اور صرف تجھے راضی کرنے کے لیے پھرنا، پوری امت کے حق میں حضور کے زمانے میں جس طرح صحابہ میں تھی، ایک دفعہ پوری دنیا میں اس کی لہر دوڑا دے، ہمیں سب کو اس کا ذریعہ سبب بنے۔ جتنے بیمار ہیں جہاں کہیں جس طرح کی، ہر بیمار کو شفا نصیب کرنا، پریشان حال کی پریشانی کرنا، اے اللہ مسافروں کے سفر کو آسان فرما، مسافروں کے سفر کو قبول فرما، ہر طرح کی ناگواریوں ناگہانیوں سے ارضی، سماوی، داخلی، خارجی، جنی، انسی سے پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ حسد سے، کینے سے، بغض سے، دل کے گندے ہونے سے ہماری حفاظت فرما، ہمارے دلوں کو پاک فرما دے، اپنی محبت، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت، آپ کا حکم، آپ کے نبی کا طریقہ، اے اللہ ہمارا جینا مرنا اس پر کر دے اور پوری امت میں اس کی لہر دوڑا دے، ہمارے اس پورے مجمع کو ان میں سے ہر ایک کی
قیامت تک کی نسلوں کو اپنے دین کی محنت کے لیے قبول فرما۔ اے اللہ جتنی دعائیں پہلے مانگی ہے اس کو بھی آگے جو تو ہی الہام فرمائے گا، آگے کی دعاؤں کو بھی قبول فرما لے۔ اے اللہ جیسے تو نے حضرت آدم و حوا علیہ السلام ان سے چوک ہوئی تھی اور انہوں نے حرم میں آ کر تجھ سے کہا تھا تو ہمیں دیکھ رہا ہے، تو ہماری سن رہا ہے، ہماری ہے پریشانی تجھے معلوم ہے، اور جو ضرورت اے اللہ تو آج بھی وہی ہے ہماری۔ اس وقت اللہ تو نے حضرت آدم علیہ السلام پر وحی بھیجی کہ آدم تیری اور تیری حوا کی دعائیں قبول، اور ان کلمات کے ساتھ تیری امت تیرے اولاد بنو آدم جو بھی ان کلمات کے ساتھ آج ہم نے ان کی دعائیں قبول کر لی۔ اللہم انک تری مکاننا تسمع کلامنا تعلم سرنا وعلانیتنا وتعلم حاجتنا اللهم فاقبل معذرتنا وتعلم حاجتنا وأعطنا سؤلنا اللهم انك تعلم ما في نفوسنا واغفر لنا ذنوبنا نسألك ایمانا یباشر قلوبنا یقینا صادقا حتى نعلم انه لا يصيبنا الا ما كتبت لنا۔ اے اللہ ہمیں کلمے والی ایمان کی قوت اور ایمان میں کمال، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی تابعداری، اطاعت، شریعت سنت کی پابندی، ہر وہ چیز اکیلے میں، مجمع میں، گھر میں، چھپے اندھیرے اجالے جو تجھے ناپسند ہے اس سے تو ہماری اور پوری امت کی حفاظت ہے۔ عام انسان تیرے بندے ہیں، عام انسان تیرے بندے ہیں، ان پر بھی تیری نعمتوں کی بارشیں ہیں۔ ہر ایک کو صحیح راستہ دکھا دے، ہر ایک کو صحیح راستے پر ڈال دے، جان مال کو غلط اور ظلم پر اور ناانصافی پر استعمال کرنے سے بچا کر اے اللہ ایک دوسرے کے ساتھ کام آنے کے لیے استعمال کرا دے۔ جتنی لائن کی جو خیر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے مانگی، ہم ہاتھ پھیلا کر سجدے کر کر تجھ سے بھیک مانگ رہے ہیں، وہ ساری خیر و خوبیاں ہمیں ہماری آل اولاد کو اور پوری امت کے ایک فرد کو برہنہ کرنا۔ جن مصیبتوں، پریشانیوں، آفتوں سے آپ نے پناہ چاہی، اللہ اس سے ہمیں، ہماری آل اولاد کو، امت کے ایک فرد کو اس سے اپنی پناہ میں لے دے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ اے اللہ اس وقت میں تیرے بندے تیرے راستے میں جا رہے ہیں، ان کی بھرپور مدد فرما، بہترین تربیت فرما، 6 نمبر حقیقت کے ساتھ زندگی میں اتار دے، دینی سمجھ، دین کو سیکھنا، قرآنی زندگی جینا۔ ارے اللہ جو زندگی تجھے پسند ہے وہ ہر ایک کو نصیب فرما دے۔ اس اجتماع میں تیرے بندوں نے جس طرح کی خدمت کی، اے اللہ خدمت کرنے والوں کی خدمت کو، پانی کی، لائٹ کی، جس طرح کی اے اللہ تیرے کی خدمت کرنے والوں کی خدمتوں کو قبول فرما لے، اور انہیں اپنی شان ان کو اجر و ثواب نصیب فرما۔ اے اللہ تیرے جن بندے بندیوں نے دعاؤں کے لیے کہا، کہتے رہتے ہیں، بیچارے کہنا چاہ رہے تھے نہیں کہہ سکے، ہر ایک کی ہر جائز ضرورت کو پورا فرما، اور ہماری سب کی مشترکہ سب سے اہم اور بڑی ضرورت ہر ایک کو اپنے اپنے وقت پر حسن خاتمہ نصیب فرما، ایمان پر خاتمہ نصیب فرما، بری موت سے ہماری پوری حفاظت فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔
بھائی ایک بات آخری سن لو، سب کا جی چاہتا ہے مسافر کا دیکھنے کا ہے، لیکن ایک آدمی سب کا مسافہ نہیں کر سکتا۔ اللہ پاک آپ کی اس محبت کے، ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ دعا دیتے تھے، ابھی تو کہہ رہا ہوں بڑے عاشق ہو رہے ہو، ماننا کا تو جذبہ ہی نہیں، مجھے تو وہی کرنا ہے جو میرا جی میں ہے۔ یہ سارا مجمع یہ جو چاہتے ہیں وہ یہ محبت کی ہماری، ہم نے کبھی آپ کو دیکھا نہ آپ نے ہمیں کبھی دیکھا، لیکن محبت۔ حضرت رحمت اللہ علیہ ایک دعا دیتے تھے، بھائی دوستو اللہ پاک آپ کی اس محبت کے سلے میں، آپ کی اس محبت کے سلے میں آپ کو اور ہم کو اللہ پاک اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اور حقیقی محبت نصیب کرنا، دنیا سے زیادہ آخرت کی توفیق نصیب کرنا کریں گے انشاءاللہ۔ اب دیکھو یہ مسجد ہے، شور نہ ہو، ہنگامہ نہ ہو، جس کو جانا ہے جس طرح جانا ہے، ہمیں عائشہ سے میں ایک سلام کرتا ہوں، سارے مجمع کو اجتماعی اس کا جواب دے دیں اور دعائیں کرتے ہیں، آئندہ بھی ہمارے لیے بھی ہم بھی آپ کے لیے دعائیں کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔